پارا صفت طبیعت ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، بدل جاتے ہیں، پل میں تولا پل میں ماشا. لیکن پاکستان کے ساتھ ذرا سبھاؤ اچھا ہی ہے. جب سے آئے ہیں اقتدار میں تعریفیں پاکستان کی کر رہے ہیں، اور فیلڈ مارشل کے ساتھ ایک بڑا اچھا شاندار لنچ انہوں نے کیا تھا ماضی قریب میں. اب ایک اور ملاقات ہونے جا رہی ہے جس کے لیے نیو یارک سے واشنگٹن آئیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور شہباز شریف صاحب بیٹھیں گے ایک جگہ پر، اور بھی اس میں ہوں گے اٹینڈیز. کیا خبر ہے سیٹ صاحب، وہاں کیا بات ہوگی؟ دیکھیے ابھی حال ہی میں مسلم 8 یا 9 یا 10 مسلم 8 ان کی ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ سے. وہ دیٹ واز پیورلی فوکسڈ آن فلسطین اسرائیل، کہ وہاں سیز فائر ہو، وہاں کوئی نیوٹرل فورس آ جائے، اسرائیل وڈرا کرے وہاں سے، اور شروع میں ایسے ہو، اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور بڑھ کے کوئی 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جایا جائے. اور یورپینس نے اپنا ہاتھ دکھا دیا تھا بھائی، 4-5 ملکوں نے اب اور زیادہ ریکگنائز کر لیا، اعلانات جاری ہیں، 160 پلس ہو گئے ہیں. جی، یہ اور نیتن یاہو دونوں بڑے ناراض ہیں، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو آپ نے حماس کی مدد کی ہے. ایکچولی نہیں، حماس کی مدد نہیں ہوئی، بٹ اینی وے. تو وہ جو باتیں تھیں کہ کیا پلان ہے غزہ کا کے لیے اور سیز فائر کے لیے کیا پلان ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پلان ہے جس میں میرا خیال ہے اسرائیل نے حامی بنی ہے. اس کے بغیر ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کا پلان نہیں دے سکتا. تو جو وہ پلان جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہوگا ادھر، اور وہ پلان جو ہے اس کے 2-3 حصے اگر آپ کہیں تو میں جلدی سے بتا دوں پلیز، کیونکہ اس کے بعد سوائے ترکیہ کے پریزیڈنٹ کے کسی نے میڈیا سے بات کر کے بتایا نہیں کہ اس میں کیا بات چیت ہوئی. ہاں، وہ اس لیے بیکاز ابھی ڈرافٹ فارم ہے نا، ابھی تو اسرائیل نے نہیں مانی بات، اور ہم نے ادھر سے جو لوگ گئے تھے انہوں نے بھی نہیں مانی بات، سن لی ہے. وہ یہ پلان ہے کہ جی فوراً طور پہ سیز فائر اناؤنس ہو جائے، اچھا، اس سے قبل جو 20 ہوسٹیجز ہیں حماس کو ریلیز کر دے. 2, 3, 4, 10 نہیں، سارے کے سارے، انکلوڈنگ دا ڈیڈ باڈیز آف دی پیپل. 48 کے قریب تعداد بتائی جا رہی ہے. یہ سارا ایک جیسچر حماس کی طرف سے آئے، اس کے بعد سیز فائر ہو جائے. اچھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک انٹرنیشنل فورس آ جائے وہاں، جس کے اندر پاکستان کے لوگ سولجرز بھی ہوں، ٹرکی کے سولجرز بھی ہوں، وغیرہ وغیرہ، جو کہ اور IDF ہٹ جائے وہاں سے، اسرائیلی فورس، اور یہ آ کے وہاں بیٹھ جائیں تاکہ اور بمباری شاری نہ ہو سکے کچھ. اور پھر یہ وہ ساری ایریا کے اوپر ایک بجٹ بنے کہ اس کو کیسے ری بلڈ کرنا ہے، اور کون کرے گا، پیسے کہاں سے آئیں گے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. مگر فوری طور پہ جو مارکٹائی ہو رہی ہے، مارے جا رہے ہیں جو پیلسٹینینز بائی اسرائیلی بامبنگ، جو کہ بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے اب. اور دیکھیں نا یورپ کے اندر پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن شروع ہو گئی کہ اب بچے مار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ. تو یورپینز آر انڈر پریشر، یورپین نیشنز، کیونکہ ان کی عوامیں جو ہیں ساری خلاف ہو رہی ہیں ان کی پالیسیز کے. سو دے آر ناٹ سیئنگ کہ ہاں جی سیز فائر سیز فائر سیز فائر. تو اب آئی تھنک یہ پلان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جیسے وہ پلان آگے بڑھتا ہے تو پھر ابراہیم اکارڈز بھی سائن کرنے پڑیں گے، اسرائیل کو ریکگنیشن بھی دینی پڑے گی. اسرائیل کوئی بات نہیں مانے گا شارٹ آف ریکگنیشن. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں ہٹ جائیں، ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل فورس آ جائے، آ جائے. ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ ری بلڈنگ ہو جائے، پیلسٹینیئنز کو سیٹل کر دیں، 2 اسٹیٹ سولوشن، تو پھر ابراہیم اکارڈ جو ہے وہ تو سائن کرو نا. تو مطلب کمپریہنسو سی کو بات کریں. ٹھیک، یہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ میری ریکگنیشن کرو، تو پھر جا کے یہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں. اچھا، ان کا یہ پرابلم ہے، وہ کہتے ہیں ریکگنیشن اسی وقت کریں گے جب 2 اسٹیٹ سولوشن ہو جائے گی. تو پہلے آپ کے لیے بات ہو رہی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتے نا، اعتماد نہیں ایک دوسرے کے اوپر. تو یہ وقت لگے گا یہ سب چیز. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ باتیں کی ہیں اس میٹنگ کے اندر، یہ جو 8 گئے تھے، ان کو کہا تھا کہ آپ سارا مطمئن ہو جائیں، آپ اتحاد کر لیں، وی ول موو ٹورڈز دس. تو اب ان میں سے 90% جو 8 تھے، ان میں سے 6-7 ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ حماس فارغ ہو. اچھا، دے ڈونٹ لائک حماس. ان کو تو ڈر لگتا ہے حماس جیسی آرگنائزیشن سے، کیونکہ ان کے ہاں بھی تو پرابلمز ہیں نا. کل کو وہاں ایسی فورس شروع ہو جائے گی ان کے خلاف. تو اب دیکھیے نا، تو اس لیے میرا خیال ہے جن لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم ابراہیم اکارڈ ایکسیپٹ کریں گے، انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ حماس کو ختم کرو. اسرائیل بھی چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ حماس ختم ہو، لڑائی جھگڑے ختم ہو، اور اسرائیل کو اگر تسلیم کرنا ہے تو پھر اس طریقے سے کرنا ہے. تو میرا خیال ہے یہ اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں. اچھا، اب اس میں پاکستان کا کیا کردار ہوگا؟ اب پاکستان کا رول یہ ہے کہ پاکستان نے کچھ اپنی باتیں کرنی ہیں ان کے ساتھ، اپنی باتیں، جس کی وجہ سے یہ الگ میٹنگ کال کی گئی ہے. اچھا، یہ ہماری ریکویسٹ تھی کہ وہ تو میٹنگ میں ہم آئے تھے، باقی وہ تو فلسطین اور ہم یہ ایشوز تھے، ہمارے کچھ اور بھی ایشوز ہیں، ذرا ہمیں بھی ذرا مل لے ذرا. تو یہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، تو وہ میرا خیال ہے شاید ہو گئی ہے، آج میٹنگ ہونی ہو جائے گی. اس وقت تک ہمارا پروگرام تو نہیں چلا ہوگا، یا چل چکا ہوگا. تو اس وقت تو
اب پتہ نہیں ہوگی میٹنگ کہ نہیں ہوگی, بٹ اگر یہ پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ ہوگی تو پھر تو ہوگی پروبیبلی, موسٹ لائکلی. تو اب اس میٹنگ میں کیا ہوگا, کیا بات ہوگی؟ اچھا اب بڑی سیدھی سی بات ہے کہ پاکستان کو کیا چاہیے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا چاہیے. اگر پاکستان کو جو چاہیے وہی بات ہونی ہے تو وائی شوڈ ڈونلڈ ٹرمپ میٹ دم. اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ مانگنا نہیں ہے ان سے تو وائی شوڈ یو آسک فار اے میٹنگ. تو دونوں کو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے آگے رکھیں گے اپنے ایجنڈے, تو اس میں یہ ہوگا کہ اچھا جی ٹھیک ہے, اب پاکستان کیا مانگے گا اور ڈونلڈ ٹرمپ کیا مانگے گا. جی بتائیں. پاکستان یہ کہے گا 3-4 آئٹم ہیں ہمارے. ایک تو یہ ہے, یہ آرڈر میں چینج ہو سکتا ہے, وہ وہاں بہتر ہے, ان کو پتہ ہے کیا پہلے کہنا کیا بعد میں, اور 4-5 آئٹم ایجنڈے پہ ہوں گے پاکستان کے. ایک آئٹم تو یہ ہوگا کہ دیکھیے اب ہم نے سعودی عربیہ کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا ہے, اچھا ڈیفنس پیکٹ, اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کیوں ہم نے کیا ہے. جو کوئی 1-2 چیزیں جو نہیں پتہ وہ بھی پوچھ لیں, ہم بتا دیں گے آپ کو, مگر وہ امریکنوں کو سب پتہ ہے. اچھا دوسری چیز یہ کہ ہم ہتھیار خریدنا چاہ رہے ہیں, کچھ ٹرکی سے F-16s, کچھ آپ سے اسپیئر پارٹس, کچھ اور بھی چیزیں ہماری لسٹیں گئی ہوئی ہیں, تو مہربانی کر کے وہ ہمیں ہتھیار دے دیں. اچھا ٹھیک ہے, پلیز کر دیں گے ٹرمپ کو یہ تو کہ جی اے اوکے کر دینا ذرا مہربانی کر کے. وہ لے لے گا کہ اوکے اوکے وی لک انٹو اٹ. اس کے بعد وہ کہیں گے جی وہ افغانستان کا مسئلہ ساڈا, تو اس سے تھوڑی بہت ہیلپ کر دیں آپ. وہ کہے گا کیسے؟ وہ کہے گا جی کہ تھوڑی انٹیلیجنس, ہمیں انٹیلیجنس چاہیے اباؤٹ BLA اینڈ اباؤٹ TTP, اور تو وہ تھوڑی بہت ہماری ہیلپ کر دیں, بیکاز اس وقت ہمیں سوائے اپنی آپ کی انٹیلیجنس ہمیں نہیں مل رہی. ان کے پاس تو بہت انٹیلیجنس ہے نا, دے نو ویئر دا بیسز آر, ویئر دس از, ویئر دیٹ از, تو دے ول آسک فار سم اسسٹنس آن دیٹ. اچھا دس ول بی دا سیکنڈ ایشو. تیسرا یہ ہوگا وہ پھر کہیں گے کہ یہ BLA اور TTP ان کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے, اور آپ ذرا انڈیا پہ ہاتھ رکھیں. اس نے پھر صدور شور کیا تو ہم رسپانس کریں گے. کچھ باتیں شہباز صاحب کریں گے, کچھ باتیں آرمی چیف کریں گے. ٹھیک, تو آرمی چیف کہے گا آپ نے دیکھ ہی لیا پہلے کیا ہوا, اب اگر پھر اس نے کچھ کیا تو پھر ظاہر ہے ہم تو رسپونڈ کریں گے, تو ذمہ داری ہماری نہیں ہوگی, آپ دیکھ لیجیے گا. ہم نے آپ کی ہر بات مانی ہے, یہ نہیں مانتے, تو ذرا ان کو ٹائٹ کر کے رکھیں, بیکاز وی کانٹ الاؤ دس ٹو ہیپن. BLA اٹیکنگ TTP, وی ول ناٹ الاؤ اٹ. اور ہم آپ کو بھی بتا رہے ہیں کہ اگر یہ کیا تو ہم کریں گے, تو آپ مہربانی کر کے انڈیا کو ریسٹرین کریں. یا انڈیا کو ٹیبل پر بھی لے کر آئیں مذاکرات کی, کچھ ایسی بات بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال, بالکل نہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو. انڈیا ٹیبل شیبل پہ کوئی نہیں آنے والا, اور صرف دور نہ کرے آگے, راؤنڈ 2 نہ کرے تو دیٹس گڈ انف. اچھا بیکاز اس کے ساتھ پھر ایسکلیٹ ہو جائے گا نا, بہت ہاتھ سے بات گیم نکل جائے گی. 2 پوائنٹس ہو گئے نا, افغانستان اینڈ پیکٹ ہو گیا سعودی, اور یہ انڈیا کے ساتھ معاملات ہو گئے. تیسرا یہ کہ جی چھوٹی موٹی یہ فلڈ ریلیف یہ مہربانی کریں, کوئی IMF کو سمجھائیں. ہاں ریکویسٹ تو کرنی ہے, ہم نے کی ہے, تھوڑا سا آپ بھی کہہ دیں مہربانی کر کے, تو وہ نوٹ کرے گا, اس کے بندے بیٹھے ہوں گے وہ نوٹ کر رہے ہوں گے. چلیں. چوتھی چیز یہ بھی ہوگی کہ ہم اب ہماری طرف سے یہ نہیں ہوگا, یہ وہ پوچھے گا, ابھی پہلے اپنا پورا کر لیں. اور اس قسم کے 2-3 اور چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوں گے جس کے وی نیڈ یور اسسٹنس ان. اچھا باقی یہ ہے کہ وی آر ان گڈ ٹچ اینڈ وی کیپ ان ٹچ ود یو, ایوری تھنگ از فائن. انٹیلیجنس ایجنسی کوآپریشن ہو رہی ہے, سب ٹھیک ہے, آل از ویل, اینڈ وی کنٹینیو ٹو سپورٹ یو. تو اس کی طرف سے کیا ہوگا؟ اس کی طرف سے یہ ہوگا کہ آئی ہیئر یو, ویل سی واٹ وی کین ڈو, بٹ یہ ہے کہ آپ گیٹ ریڈی ٹو سائن دی ایبراہم اکارڈس, وہ بڑی ضروری ہے. ہم کہیں گے جی وہ جب بات آئے گی تو دیکھیں گے, ابھی تو اس سے پہلے اتنا کچھ ہونا ہے, تو وہ تو ہو جائے جیسے ہم آپ کے ساتھ آئے تھے, مشترکہ بات ہوئی تھی along with the other Muslim countries, تو آپ کریں, سیز فائر کروائیں نا. اب ہم نے مسلم امہ کی ایک بنا لی ہے. اچھا, اور گڈ نیوز از کہ ایران از آن بورڈ آلسو. ایران بھی ویلکم کیا ہے اس نے سعودی اینڈ. او یس, بٹ وہ جو مسلم ممالک کا اجلاس ہوا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, اس میں ایران نہیں تھا. نہیں, بیکاز یہ دس از گلف, ایران از آؤٹ آف دا گلف. یہ جو وہ امریکن الائز ہے نا, یہ ان کی میٹنگ تھی, اور پاکستان انکلوڈیڈ تھا. یہ ہے نا امریکن الائی ہے نا پاکستان, تو پاکستان تو اور کیا, آپ تمہارا خیال ہے کوئی نیوٹرل؟ چلیں, آپ کے منہ سے سن کے زیادہ اچھا لگا. اچھا نہیں, پاکستان از این الائی آف امریکا اینڈ این الائی آف چائنا. اور اب گلف میں سعودیہ کا بھی, اب گلف میں سعودیہ کا بھی, اسی ساری جگہ تک پہنچے ہیں, ہر جگہ پہنچ رکھے ہیں آکٹوپس, اور زبردست جی. اچھا, تو اب کل کو آپ دبئی بھی پہنچ جائیں گے, آپ قطر بھی پہنچے ہوئے ہیں,
اور شہباز شریف صاحب تو لبک کے ہر جگہ پہنچ رہے ہیں جی. اور ساتھ ساتھ ایف ایم بھی ساتھ ساتھ ہیں. تو آئی تھنک بڑی تکڑی ٹیم جا رہی ہے. اور تو شہباز شریف صاحب کا تو امپریشن ہی ہاٹ کیک جیسا آ رہا ہے. آپ دیکھیں وہ سب کے ساتھ کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں جس سے انڈیا کو تو اور زیادہ مرچیں لگیں گی. اور لگ رہی ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ بالکل ایسے ہی نریندر مودی کر رہا تھا پہلے, لیکن وہ تو جب ہی ڈال دیتے ہیں نا, وہ تو گلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو فاصلہ رکھ رہے ہیں, تھوڑے صرف ہینڈ شیک ہیں اور انگلی کا اشارہ. نریندر مودی جب ہی ڈال سکتا تھا, وہ تھوڑا ٹال ہے نا. اچھا یہ ہے, اگر تسی جب بھی پائی تھے وہ پتہ لگ گیا کہ وہ ہوتے ہوئے تھے تسی ہتے ہو. آپ دیکھیں نا ایم بی ایس کے محمد بن سلمان کے ساتھ جو تصویر ہے معاہدے کی, پیکٹ کی, وہ کتنی خوبصورت ہے. وہ بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ فرسٹ پرائز ملا ہے ٹیچر سے. تو وہ ایسے کر کے بغل آئی تھنک جب بھی کاٹی ہے, وہ اس کو عادت ہے نا نریندر مودی کو جب بھی ڈالے. شہباز صاحب کو یہی کاتنا پڑے یا دوسرے ہاتھ ہوتے رکھے تو انہیں ہدایت دے رہے, اور ساتھ انگلی کے, اور ساتھ انگلی بڑی ضروری ہے. انگلی بہت ضروری ہے. So I think all is good. I think your team is doing a good and they're all over the place and I think اہمیت بہت بڑھ گئی ہے پاکستان کی. سڈنلی آپ کا اسٹیٹس ان دا عرب ورلڈ بڑھ گیا. تو بڑھ گیا, کوئی چھوٹی بات ہے. تو آئی تھنک کریڈٹ دینا چاہیے نا, فارن پالیسی کی کریڈٹ تو ملنی چاہیے. فارن پالیسی کی کریڈٹ ملنی چاہیے. اور بٹ ایک بات میں کہہ دوں آپ کو, یہ جو اکارڈ ہوا ہے نا سعودی والا, جی, دس اکارڈ از the beginning of the route for the Arab and Muslim world to اوکے. جتنے 90 تولے لفظوں سے سیٹھی صاحب نے یہ جملے ادا کیے سوچ سمجھ کے, اتنی ہی اس جملے کی اہمیت ہے.